اور یہ کفار کی چالیں ہیں، سازشیں ہیں، وہ دین اسلام سے اتنے مرعوب ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً نبی دو عالم، محبوب پیغمبر، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، توہین، قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم آسمانی الہامی آخری کتاب کی توہین، بے حرمتی، دین اسلام کے دیگر شعائر، نماز ہو گئی، داڑھی ہے، روزہ ہے، ان کا مذاق اڑانا، ان کی توہین کرنا، یہ کفار نے اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، کفار قریش کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، گستاخی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تنگ کرنا۔ مدینہ منورہ میں آئے، یہی حرکتیں یہودیوں، عیسائیوں، منافقین نے شروع کر دی۔ کبھی قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کہتے قالوا اساطیر الاولین، کچھ نہیں ہے، پہلے کی کہانیاں ہیں صرف، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عذابات سے ڈراتے تو کہتے ان ائتنا بعذاب ان کنت من الصادقین، لے آئیے عذاب اگر آپ سچے ہیں۔ ایسی حرکتیں ابتدا ہی سے شروع ہو گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا۔ لیکن اس سارے رد عمل میں مسلمان کو کرنا کیا چاہیے کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے، مومن وہ ہے والذین استجابوا لربہم، جو اللہ کا ہر حکم مانتا ہے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، وامرهم شورى بینہم، اپنے معاملات میں مشورے کرتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا ہے تو معاف بھی کرتا ہے۔ اور آگے جا کر اللہ نے فرمایا تھا مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، کہ جب اس کے پاس کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس کے عقائد پر حملہ ہوتا ہے، اس کے ایمان پر حملہ ہوتا ہے، اس کے نبی کو، اس کے قرآن مجید کو، اس کے دین کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، تو وہ انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے۔